کیا جا رہا ہے۔ تمام مومنین جو اس وقت فرش ولا سے باہر ہیں، گزارش کروں گا کہ فرش ولا پہ تشریف لے آئیں۔ معرفت امام زمانہ کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ پروگرام کی شروع میں حدیث کتاب کی تلاوت اور تلاوت قرآن پاک کے لیے گزارش کروں گا جناب جعفری عباس جعفری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور حدیث کتاب کی تلاوت سے آج کی اس بزم کا آغاز فرمائیں کہ خدا کے ساتھ نبی کی ثنا ضروری ہے، خدا کے ساتھ نبی کی ثنا ضروری ہے، شجر کو جیسے کہ آب و ہوا ضروری ہے، جو چاہتے ہو کہ محفل میں پنجتن آئے، جو چاہتے ہو کہ محفل میں پنجتن آئے، تو سب سے پہلے حدیث کسا ضروری ہے۔ گزارش کر رہا ہوں جناب جعفری عباس جعفری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور حدیث کسا کی تلاوت سے آج کی بزم کا آغاز فرمائیں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ آج کی یہ محفل بہت بڑے شہزادے کو معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے لکھی گئی ہے، جس کا انعقاد فروغ معرفت امام زمانہ ٹرسٹ، جسے ہم امام شمسی ٹرسٹ میں کہا جاتا ہے، اس کی جانب سے منعقد کی جاتی ہے۔ ہر سال مختلف مقامات میں یہ محفل کی رفت کی جاتی ہے۔ ہر سال اس میں مجلس معصومین میں اس کا انعقاد ہوا جاتا ہے۔ میری اس ٹرسٹ کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی بریفنگ ہے جو مجھے کہا گیا کہ آپ تمام مولویوں تک پہنچاؤ۔ جتنے بھی مولوین علیہ السلام ہے ان سب کی ولادتوں کی مبارکباد۔ بارگاہ محمد علیہ السلام کے اسلام میں یہ قابل قدر کاوش آپ سب کے حاصل قبول ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام حضرت حضرت حق قائم اعظم محمد صاحب زمان علیہ السلام کی ولادت اور شب میلاد جناب اکبر علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ فاطمة الزغراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغتني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت وانظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء
فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نقب الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتوزن لي ندخل معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء. فأقبل انتزاع لك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخ ابن أم رسول الله، فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نقب الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتوزن لي نكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيم خليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتوزن لي نكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بسعتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء. فأقبل انتزاع لك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخ ابن أم رسول الله، فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتوزن لي نكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بسعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي،
يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربه وسلم لمن سالمه وعدو لمن عاداه ومحب لمن حبهم. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك غفرانك ورضوانك علي وعليهم واعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدغية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال ذمخل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتوزن ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلال لما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد أذن لي أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين بغي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال لي برسول الله أخبرني ما لجلوسنا ذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل مما في أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام زم الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل مما في أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام زم الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل مما في أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين وفي مهموم الله وفرج الله همه ولا مغموم
إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام زم الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا والسعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک بار من کے نعرہ صلوات. جیسا کہ مجھے حکم ہے کہ 2 اشعار نعت کے اور 2 اشعار بارگاہ حضرت علی اکبر میں، اس کے بعد منقبت جناب امام زمان علیہ السلام مجھے پڑھنی ہے، تو 2 اشعار نعت کے آپ کی سماعت نظر. ایک بار مل کے نعرہ صلوات. زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے. ہمیں آج لطف تمام آ گیا ہے، زباں پر محمد. فرشتے جلا میں ادب سے کھڑے ہیں، فرشتے جلا میں ادب سے کھڑے ہیں. یہ محشر میں کس کا غلام آ گیا ہے، یہ محشر میں کس کا غلام آ گیا ہے، زباں پر محمد. صلوات بر محمد و آل محمد. حسن کا آسمان ہے اکبر، حسن کا آسمان ہے اکبر، خود مجسم اذان ہے اکبر. 1400 سال ہو گئے لیکن 1400 سال ہو گئے لیکن آج بھی نوجوان ہے اکبر، آج بھی کہ آج بھی نوجوان ہے اکبر، حسن کا آسمان ہے اکبر. حضرت گرامی، یہ جو کلام میں پیش کر رہا ہوں جس کی فرمائش مجھ سے کی گئی ہے، یہ استاد پروفیسر سبت جعفر زیدی صاحب کا پڑھا ہوا کلام ہے. میرے لیے باعث فخر ہے یہ کلام پڑھنا. ایک بار مل کے نعرہ صلوات.
حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینے کے، شام و کوفہ کرب و بلا ہم بھلا نہیں سکتے، از سقیفہ اس دم غیر سے نہیں پہنچے، جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے، ایک ایک چکائیں گے، ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے، حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، مصباح نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کے احمد سے متصل نیابت پر، جن کو شک ہے بارہ پر، بارہویں کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے، سب ہی مار کھائیں گے جب امام آئیں گے، حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، اور نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے، نام پر صحابہ کے کام فاسقوں جیسے، نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے، نام پر صحابہ کے کام مشرکوں جیسے، سب ہی منہ چرائیں گے، سب ہی منہ چرائیں گے جب امام آئیں گے، حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، دعوی محبت جو صبح و شام کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے بھی راہ و رسم رکھتے ہیں، خمس بھی نہیں دیتے، غیبتیں بھی کرتے گئے، مومنوں سے دل میں بھی بغض و کینہ رکھتے گئے، کس طرح نبھائیں گے، کس طرح نبھائیں گے جب امام آئیں گے، حال غم سنائیں گے
جب امام آئیں گے. یہ ہمارے مقرور عاشا ترانہ عیاری، کیا ہمارے صوم و صلات اور یہ عزاداری، کتنا ہے خلوص ان میں کس قدر ریاکاری، کیا امام کی خاطر ہم نے کی ہے تیاری، کیسے منہ دکھائیں گے، کیسے منہ دکھائیں گے جب امام آئیں گے. حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے. بند تو یہ آخر کے دو بند بطور خاص سماعت نظر. جھوٹ بولنے کو ہم مشغلہ سمجھتے گئے، بات بات پر بے جا مصلحت برتتے گئے، اور منافقت کو بھی مصلحت ہی کہتے گئے. لہو لہب کا سامان ہم گھروں میں رکھتے گئے، کس طرح چھپائیں گے، کس طرح چھپائیں گے جب امام آئیں گے. حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے. بند بطور خاص نجیب بھائی دیکھیے گا قبلہ کہ العجل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا، سبت جعفر اپنا تو کل یہی کا سرمایہ، ہم دو نعت و سوز و سلام اور منقبت نوغا، ہم یہی سنائیں گے، ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے. حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے. حضرات گرامی، امام شناسی ٹرسٹ کی جانب سے سالانہ پروگرام برائے معرفت امام زمانہ علیہ السلام کا آغاز تلاوت حدیث قصہ حمد و نعت و منقبت سے ہو چکا ہے. اب اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کے لیے میں نظامت کے لیے درخواست گزار ہوں پروفیسر نجمی حسن صاحب سے کہ آئیں اور اس پروگرام کو باقاعدہ آغاز دے کے آگے چلائیں. پر محمد و آل محمد صلوات. جزاک اللہ جناب یاسر عباس صاحب حدیث قصہ اور منقبت نعت سے محفل کو منور کر رہے تھے. پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، کوئی غم نہ ہو ان کو سوائے غم حسین علیہ السلام کا. انہوں نے ابھی حدیث قصہ پڑھی کہ جو ذکر حدیث قصہ کر رہے ہیں، جو ذکر حدیث قصہ کر رہے ہیں تو اجر رسالت ادا کر رہے ہیں. جو ذکر حدیث قصہ کر رہے ہیں تو اجر رسالت ادا کر رہے ہیں. علی اور نمک کے عدد ہیں برابر،
علی اور نمک کے عدد ہیں برابر تو حق نمک ہم ادا کر رہے ہیں. علی اور نمک کے عدد ہیں برابر تو حق نمک ہم ادا کر رہے ہیں. بر محمد و آل محمد صلوات. دوران منقبت ہماری اس بزم میں شاعر اہل بیت محترم جناب عروج واسطی صاحب تشریف لائے. میں گزارش کر رہا ہوں کہ مسند ولا پہ تشریف لے آئے محترم جناب عروج واسطی صاحب. منقبت خانے کے لیے گزارش کر رہا ہوں جناب فدا علی یہاں موجود ہیں تو تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. جناب فدا علی صاحب پر محمد وآل محمد صلوات. صلی علی محمد آل محمد عجل فرج مسند آل محمد بآواز بلند صلوات. جشن ولادت باسعادت شبیہ پیمبر علی اکبر آپ تمام مومنین کو خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کو بہت بہت مبارک ہو. اسی کے حوالے سے ایک منقبت ہے آپ لوگوں کے نظر سماعت کر رہا ہوں. احمد رضا ناصری کا. ہزارہ رب نے خود چن کر جناب شالی اکبر حسینی میگیو تکبر جناب شالی اکبر حسینی مل کے پڑھے میگیو تکبر جناب جوان بیٹھے ہوئے شالی اکبر. فرشتے آسمانوں سے اتر کر داد دیتے ہیں. فرشتے آسمانوں سے اتر کر داد دیتے ہیں. قصیدہ آپ کا سن کر جناب شالی اکبر حسینی میگیو تکبر جناب شالی اکبر. ید اللہ کی شجاعت مل گئی ہے ان کو ورثے میں. ید اللہ کی شجاعت مل گئی ہے ان کو ورثے میں. ہے اپنی ذات میں لشکر جناب شالی اکبر حسینی میگیو تکبر جناب شالی اکبر حسینی میگیو تکبر جناب شالی اکبر. ایک بلتی کلام اسی کے حوالے سے ہیں لیکن بلتی بیٹھے ہوئے ہیں اسی کے ضمن میں. صورت پوش
مصطفیٰ ناچو شجاعت مرتضیٰ ناچو سورات پو مصطفیٰ ناچو شجاعت مرتضیٰ ناچو فیاغیسنی پو بابا ناچو جناب شاہ علی اکبر حسینی میں گیو تکبر جناب شاہ علی اکبر نہال حال یا مردابا یا نہال باغ پیغمبر جناب شاہ علی اکبر فرشتے آسمانوں سے اتر کر داد دیتے ہیں فرشتے آسمانوں سے اتر کر داد دیتے ہیں قصیدہ آپ کا سن کر جناب شاہ علی اکبر حسینی میں گیو تکبر جناب شاہ علی اکبر بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. آخر کلام مولا علی کے حوالے سے ہیں. حشر میں خدا نے متوجہ رہنا. حشر میں خدا نے ولائے علی کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے. حشر میں خدا نے ولائے علی کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو. لکھا ہو کسی در پہ نام علی گئی تو نفرت سے کہتے ہوشیوں کا گر ہے. لکھا ہو کسی در پہ نام علی گئی تو نفرت سے کہتے ہوشیوں کا گر ہے. یہی نام تم کو یہی نام تم کو جو جنت کے در پہ لکھا نظر آیا تو پھر کیا کرو گے. حشر میں خدا نے ولائے علی کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے. ماشاءاللہ.
حشر میں خدا نے ولائے علی کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو. متوجہ رہے سب جوان ہیں. تم اپنے امام کی شہرت کے خاطر بڑا شور کرتے ہو منبر پہ جا کر. تم اپنے امام کی شہرت کے خاطر بڑا شور کرتے ہو منبر پہ جا کر. تم اپنے امام کی شہرت کے خاطر بڑا شور کرتے ہو منبر پہ جا کر. نکیرین نے جو پکڑ لی شٹیفی قبر میں نہ جایا تو پھر کیا کرو گے. حشر میں خدا نے ولائے علی کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے. حشر میں خدا نے بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. ماشاءاللہ جناب فدا علی صاحب. دیکھیں حشر میں ولائے علی کا مسئلہ تو اٹھے گا، یہ تو طے ہے، یہ قرآن میں ہے. لیکن کن کے لیے اٹھے گا؟ جب سارا حساب کتاب ہو جائے گا اور لوگ جنت کی طرف جانے لگیں گے تو آواز آئے گی ٹھہرو، ابھی رکو، ان سے ولائے علی کا پوچھو کہ یہ ولائے علی پہ متفق ہیں یا نہیں ہیں. تمام باتیں ہو گئیں، نماز ہو گئی، حج ہو گیا، روزہ، تمام باتیں ہو گئیں. کیا ان کے دل میں ولائے علی بھی ہے؟ جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا ان کو؟ رکو، قرآن کی آیت ہے سرکار میں، یہ آیت کا نمبر نہیں یاد لیکن قرآن میں آیت ہے جس نے بھی یہ شعر کہا ہے کہ ولائے علی کا مسئلہ تو اٹھے گا اور روکا جائے گا ان کو کہ رک جاؤ، تمام حساب کتاب ہو جائے گا، اس کے بعد پوچھا جائے گا ولائے علی کے بارے میں. پروردگار ہمارے دلوں میں ولائے علی پیدا فرمائے کہ وقت یوں آج عبادت میں گزارا جائے جیسے ہم لوگ گزار رہے ہیں اس وقت سرکار، کہ وقت یوں آج عبادت میں گزارا جائے اور ذکر حیدر سے عقیدے کو سنوارا جائے. وقت یوں آج عبادت میں گزارا جائے، ذکر حیدر سے عقیدے کو سنوارا جائے. ارے حکم فرما دیں اگر آج بھی عباس جری، حکم فرما دیں اگر آج بھی عباس جری. ارے ان کی دہلیز پہ دریا کا کنارہ آئے، ان کی دہلیز پہ دریا کا کنارہ آئے، ان کی دہلیز پہ دریا کا کنارہ آئے. منقبت پڑھ کے دعا کرتا ہوں یہ محفل میں، منقبت پڑھ کے یہ محفل میں منقبت پڑھ کے دعا کرتا ہوں یہ محفل میں. کربلا ہو کے جو آیا ہے دوبارہ جائے، کربلا ہو کے جو آیا ہے دوبارہ جائے. صلوات پڑھ دیجئے آپ لوگ. ہمارے درمیان شاعر اہل بیت جناب عروج واسطی صاحب موجود ہیں. عروج واسطی صاحب کے ایک شعر سے ہی ان کو دعوت کلام دوں گا کہ حسین تجھ سا نہیں کوئی بھی زمانے میں، سرکار حسین تجھ سا نہیں کوئی بھی زمانے میں، شعور و عقل ہے عاجز تجھے سمانے میں، شعور و عقل ہے عاجز تجھے سمانے میں. ہے اہل عرش بھی حیران دنگ دنیا بھی، ہے اہل عرش بھی حیران دنگ دنیا بھی، جدا ہے سب سے خدا کے تو کارخانے میں، جدا ہے سب سے خدا کے تو کارخانے میں. بے شک امام حسین کی ہستی وہ ہیں جو
پوری کائنات سے جدا ہیں کہ دیکھیں 14 معصومین میں 3 علی ہیں، 2 حسن ہیں، لیکن حسین ایک ہی ہے۔ گزارش کر رہا ہوں جناب عروج واسطی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے اشعار سے مرحمت فرمائیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ کہتے ہیں کہ ذکر اہل بیت ہو اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو تو یہ تو نعتیہ اشعار کے 4 مصرے۔ درود پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اللہ قلب میں ذکر نبی سے روشنی ہو جائے گی، قلب میں ذکر نبی سے روشنی ہو جائے گی، دور ان کے نور سے ہر تیرگی ہو جائے گی، ہو درود پاک گر تیری زباں پر ہر گھڑی، زندگی تیری ہر ایک غم سے بری ہو جائے گی، قلب میں ذکر نبی سے روشنی ہو جائے گی۔ امام زمانہ علیہ السلام کی شان میں دعائیہ کلام کیجیے۔ یا الہی ہے دعاب وہ وسیلہ بھیج دے، یا الہی ہے دعاب وہ وسیلہ بھیج دے، منتظر جس کے ہیں عیسیٰ وہ مسیحا بھیج دے، منتظر ہیں جس کے عیسیٰ وہ مسیحا بھیج دے، یا الہی چھا گئی ہیں ظلمتوں کی اب گھٹائیں چار سو، دور کر دے جو اندھیرا وہ اجالا بھیج دے، بارہویں سرکار کی آمد پہ رقصہ دو جہاں، آل کے صدقے
میں مالک ان کا سایہ بھیج دے، بے سکون ہے آج کا انسان زمین پر اے خدا، ظلم کو نابود کرنے وہ مسیحا بھیج دے، ہم محبان عزا کو ہو ذرا خوشبو عطا، جو مصیبت سے نکالے وہ سہارا بھیج دے، تنگ ہے مظلوم پر چاروں طرف تیری زمین، تنگ ہے مظلوم پر چاروں طرف تیری زمین، سر اٹھا کے جی سکے مولا ہمارا بھیج دے، دی زباں پت تک رہ گیا آری عمل سے ہر کوئی، دی زباں تک رہ گیا آری عمل سے ہر کوئی، کچھ نہیں باقی بچا مولا خدا را بھیج دے، کچھ نہیں باقی بچا مولا خدا را بھیج دے، اور یہ مقطع کی عبادت ہے کہ ہو عطا توفیق مجھ کو معرفت حق کی خدا، دے عروج دائمی ایسا وسیلہ بھیج دے، یا الہی اے دواب وہ وسیلہ بھیج دے، منتظر جس کے ہے عیسیٰ وہ مسیحا بھیج دے، یا الہی۔ ایک درود پڑھ دے محمد علیہ محمد۔ منتظر جس کے ہیں عیسیٰ وہ مسیحا بھیج دے۔ عروج واسطی صاحب دعائیہ کلمات پیش کر رہے تھے جو ہم سب کے دل کی آواز ہے، ہم سب کی ایک پکار ہے اللہ جل کہ جلد سے جلد ان کا ظہور ہو جائے۔ ہم سب ایک مسیحا کے، وہ مسیحا جب آئے گا تو دنیا میں امن و امان ہو جائے گا، وہ دنیا کو برائیوں سے ختم کر دے گا دنیا سے، کہ وارث منبر و محراب کو آنا ہے ابھی۔ سرکار شہنشاہ نقوی صاحب کے اشعار ہیں، یہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ وارث منبر و محراب کو آنا ہے ابھی، اپنی حاجات میں اشکوں سے اثر پیدا کر۔ وارث منبر و محراب کو آنا ہے ابھی، اپنی حاجات میں اشکوں سے اثر پیدا کر، الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے۔ سرکار
الجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے، اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر، اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر۔ اور یہ شفاعت کا عقیدہ ہمیں سمجھاتا ہے، یہ شفاعت کا عقیدہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ قبر کا خوف بڑھا، حشر کا ڈر پیدا کر، قبر کا خوف بڑھا، حشر کا ڈر پیدا کر۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ امام شناسی ٹرسٹ کے تحت یہ معرفت امام زمانہ کے حوالے سے یہ محفل برپا کی گئی ہے۔ جن لوگوں نے بھی یہ محفل برپا کی ہے، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ کوئی غم نہ ہو ان کو سوائے غم حسین کے۔ اور دیکھیں جو امام زمانہ علیہ السلام کے معرفت کے جو اصول ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں کہ علیہ وسلم من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر دنیا سے چلا جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ دیکھیں خدا نے یہ دنیا بنائی ہے تو اس میں ہمارے ہادی بھی بھیجے ہیں، ہر زمانے میں ہادی آیا ہے، دنیا ہادی سے اس خالی کبھی بھی نہیں رہی، ہمارا ہادی موجود ہے اور ہماری سارے امور کی نگرانی کر رہا ہے۔ اگر ہٹ جائیں گر امام زماں درمیان سے، ہٹ جائیں گر امام زماں درمیان سے، ارے کتنی بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے، کہ ہمارا امام ہم کو دیکھتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے۔ انہی معرفت کے اصولوں اور معرفت کے تحت جناب ڈاکٹر محمد یونس جعفری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں جو معرفت امام زمانہ کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں مرحمت فرمائیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ نام دوبارہ لے لیں، ڈاکٹر یونس مطہری صاحب نام ہے، میں نے جعفری کہہ دیا تھا۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبینا مکی المدنی ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى لقاء يوم الدين، أما بعد فقد قال سبحانه الحق في كتاب المبين، ونريد أن نمن الذي استضعف في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ صلوات۔ بابرکت مجلس اور بابرکت محفل، سب سے پہلے آپ سامعین، مومنین کرام، منتظمین، بانیان مجلس اور طلاب عزیز اور امام زمانہ کی خدمت میں یہ بابرکت مجلس اور
جس ہستی کی آمد کے لیے بنائی گئی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی دعا ہے کہ انشاءاللہ خداوند ہمیں حقیقی محبین اہل بیت اور اس ہستی کی معرفت کے لیے ہمیں معرفت گر عطا فرمائے، یعنی اس اعلیٰ معرفت کو عطا فرمائے جس کی آمد کے لیے ہم یوں سب مل کر جشن کی صورت میں جمع ہو گئے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ محفل ہے یہ، صلوات محفل والی نہیں ہے، ایک بآواز بلند صلوات بھیجیے۔ چل فرا جاؤں۔ موضوع امام زمان ہے اور امام کی شناخت سے متعلق ہے۔ میں دو طرح سے بات کروں گا، تھوڑا سا واضنما، آخر میں تھوڑا سا خطابی رنگ اپنا کے کیا ہے آپ کی سماعتوں کو کیا ہے انشاءاللہ زیادہ سما خراشی نہیں کریں گے انشاءاللہ، بہت ہی مختصر، صرف آپ کی توجہ مطلوب ہے نا انشاءاللہ۔ خدا اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، وہ کتاب جو تمام آسمانی کتابوں کے انحراف ہونے کے بعد ایک حقیقی اور واقعاً اور سچی کتاب باقی ہے، اس کتاب میں خدا ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ قصص کی 5ویں آیت میں ارشاد خدا ہو رہا ہے، وَنُرِيدُ، خدا فرماتا ہے یہ ہمارا ارادہ ہے، خدا ارادہ رکھتا ہے، کس چیز کا خدا تو ارادہ رکھتا ہے؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، کہ ہم احسان کرنا چاہتے ہیں، ہم منت، دیکھیں خدا کہہ رہا ہے، خدا چاہتا ہے کہ میں احسان کروں، نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، منت سے لفظ لیا ہے، احسان سے لیا ہے۔ مالک تو کریم ہے، تو رحیم ہے، یہ کائنات تیری ہے، تو کیوں احسان جتا رہا ہے، تو کیوں احسان کو یاد دلا رہا ہے؟ یہ تو ہمیں کہا گیا ہے نیکی کر دریا میں ڈال، تو ہمارا بھی مالک و خالق ہے۔ تو آواز آئی، یہ کوئی عام نعمت نہیں ہو رہی، یہ عام نعمت کا ذکر و تذکرہ بھی نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ایک خاص چیز کو اللہ عطا کرنے جا رہا ہے، اسی لیے احسان کی بات آ رہی۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ احسان کریں۔ مالک کس پر احسان کرنا چاہ رہا ہے؟ عَلَى الَّذِي نَسْتُضْعِفُوا، وہ لوگ جو ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے، اس زمین میں دبا دیا گیا، کمزور کر دیا گیا، ہم ان پر اللہ فرماتا ہے احسان کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مالک کون سا ارادہ ہے، کیا عطا فرما رہا ہے؟ فرمایا وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً، وہ جن ہستیوں کو کائنات میں کمزور کر دیا گیا ہے، میں اللہ چاہتا ہوں انہیں زمین پر امام بنا کے بھیجوں۔ دنیا کا اصول یہ ہے، جو جتنا پاورفل ہوتا ہے، جس کے پاس جتنا مال دولت ہوتی ہے، اسے رہبر، لیڈر، حکومت، سلطنت اسے دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا عجیب قانون ہے، جو جتنا کمزور ہے اللہ اسے اتنی پشت پناہی عطا کر کے امامت کا منصب عطا کر رہا ہے۔ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً، خدا کا ارادہ ہے کہ ہم اسے امام بنائیں۔ مالک پھر کیا ہوگا امام کے بعد؟ فرمایا فقط امام نہیں بنایا یا نہ بنا رہا ہوں، وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، میں ان ہستیوں کو اس ارض و زمین کا مالک بنانے جا رہا ہوں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ دیکھیے زمین کا مالک بننا، آپ کہیں گے کون سی بڑی نعمت ہے جسے خدا احسان کے طور پر جتا بھی رہا ہے، بتا بھی رہا ہے، منت کا لفظ کہا۔ ایک بات کو واضح کرنے کے لیے، اگر ہم میں سے کسی کا پلاٹ ایک اچھی کالونی میں، ڈیفنس کالونی میں 500 گز کا گھر مل جائے، پلاٹ مل جائے، کتنا ناز کرے گا، میرا گھر، میرا پلاٹ ڈیفنس میں ہے، 500 گز کا مجازی مالک ہے، پھولے نہیں سماتا ہے، اور میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ ڈیفنس کیا چیز ہے؟ پوری کی پوری عرض، پوری کی پوری زمین اللہ نے ان کے لیے عطا فرمائی ہے۔ ایسی ہستی کا ذکر کرنے کے لیے آج یوں ہم سب جمع ہو گئے۔ فرمایا کہ میں پوری کی پوری زمین انہیں عطا کر رہا ہوں۔ پھر اس لفظ عرض میں اللہ نے کتنے راز پوشیدہ رکھے۔
अगर कोई अपना घर बेच दे या कोई साहब को ताकत हो जाए घर खरीदने के लिए, मिसाल पेश कर रहा हूँ, तो घर जब लेगा तो जो चीज़ घर में होगी, बेडरूम घर में है तो घर उसका हो जाएगा। अगर उस घर में सहन है, जब घर खरीदा तो सहन का भी मालिक हो जाएगा। और अगर घर खरीदा है तो घर में जितनी चीज़, किचन है, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, जितनी चीज़ें घर पर सिद्ध करती हैं, जो भी घर खरीदेगा घर का मालिक हो जाएगा। अल्लाह अपने इमाम को ज़मीन दे रहा है और ज़मीन पर जो चीज़ भी मौजूद है, अगर ज़मीन पर बागात है तो अल्लाह ने इमाम को उन बागात का मालिक बनाया है। और बागात पर समर लगाया है तो अल्लाह ने फ़कत ज़मीन नहीं, बाग नहीं, उन तमाम समरात का मालिक बनाया है। इस ज़मीन पर दरिया बहते हैं। कराची वालों को समंदर की मिसाल दे दूँ, आब दरिया बहता है, दरिया में मखलूक रहती है, जितनी भी आबी मखलूक है इमाम उसका मालिक है। इस ज़मीन पर हवा चलती है, हवा में कितनी मखलूक रहती है, जो चीज़ इस हवा में है अल्लाह उसे इमाम कम क्या कहूँ मैं, अल्लाह उन सब के लिए, उन सब को अल्लाह इमाम के लिए अता कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया मैं ज़मीन का मालिक बना रहा हूँ, जो चीज़ ज़मीन पर है उसका मालिक इमाम, जो पानी ज़मीन पर है पानी की मखलूक इमाम की, और इस पर हवा चलती है, हवा में कितनी मखलूक है मैं नाम नहीं बयान कर सकता, सबका मालिक अल्लाह ने इमाम को बनाया। सिर्फ एक लफ्ज कहा वनजअलहुमुल वारिसीना, हम अल्लाह खुदा फरमाता है हम इसे इमाम को ज़मीन का वारिस बना रहा हूँ। मैं पूरी बात को समेट के एक जुमले में कहूँगा, आए अल्लाह तू ये फरमा रहा है मैं पूरी की पूरी कायनात अपने इमाम को दे रहा हूँ। मिल के दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। पूरी की पूरी गीती, पूरी की पूरी धरती, पूरी की पूरी कायनात एक छोटे से लफ्ज में अल्लाह ने अर्ज के झेल में बयान कर दिया, मैं इमाम को पूरी कायनात का वारिस बना रहा हूँ। मालिक तू कितना अजीम है और कितना खुशकिस्मत है ये और हम लोग, जो कायनात का मालिक है। आज उसकी आमद का जश्न हम सब मिल के मना रहे हैं। एक मिल के दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। यह है अजमत उसकी जो आने वाला है, और उसकी क्या अजमत हम जैसे लोग बयान करें, जिसके कसीदे खुद कुरान पढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। मैं एक और आयत हदिया करूँगा आपके लिए और आपके मिजाज को थोड़ी सी बुलंदी दूंगा जश्न के हवाले से। कहते हैं कि इमाम है तो फिर गैब क्यों है, हमें नज़र क्यों नहीं आता। उस इमाम का फ़ायदा किया जो होते हुए हमारे मसाइल हल ना करे, हमें नज़र ना आए, हम उसकी ज़ियारत ना कर सकें। बहुत सारी बातें इसके झेल में कहते हैं और कहते कैसे मुमकिन है एक इमाम तकरीबन 1190 साल के करीब, 80 साल के करीब, पौने 1200 साल हो गए, कैसे मुमकिन है एक इंसान 1200 साल तक जिंदगी गुजारे। कुरान से एक आयत हदिया करूंगा, सूरह साफात की एक आयत बयान करूंगा। खुदा फरमाता है, अलबत्ता ये उस हस्ती के लिए है जो अल्लाह का नबी है और इसको मिसदाक बनाया आयत में। मैं बयान करने जा रहा हूँ, आप एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद। अल्लाह का एक प्यारा नबी है जिसका नाम है यूनुस नबी। सरजमीन नैनवा जिसे करबला भी कहते हैं, नैनवा पर इसको उतारा और कहा जा इस उम्मत के लिए तू हिदायत का सामान फराम कर। ये नबी आया, तबलीग की जल्दी मुख्तसर करके एक अहम नुक्ते की तरफ जा रहा हूँ। तबलीग की कई साल मेहनत की, जहमत की, तबलीग की, दावत तौहीद दी, नबूवत की तरफ पुकारा, माद की तरफ पुकारा। जब सारी जिंदगी बुलाते बुलाते थक गया, तारीख ने लिखा सिर्फ 2 लोग मोमिन हुए। यूनुस नबी की सालों की जहमत, फ़कत 2 लोग मोमिन हुए।
ان میں سے ایک بنا عالم، ایک بنا عابد، ایک عبادت زیادہ کرتا تھا، اور ان میں سے ایک وہ تھا جس نے یونس نبی سے علم حاصل کیا، عالم جا کے بنا۔ جب یہ وقت گزرا، یونس نبی نے کہا یا اللہ یہ تیری مخلوق ہے، میں تبلیغ کرتے کرتے تھک گیا، میں تیرا پیغام پہنچاتے پہنچاتے تھک گیا، یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، یہ تجھ پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان پر تو عذاب نازل کر۔ غصہ آیا، ناراض ہوئے، چلے گئے، نینوا کو چھوڑا اور اللہ سے التجا کی اس قوم پر عذاب نازل کر دے، آئے اللہ یہ تجھے ماننے والے نہیں ہیں۔ اور نبی دعا مانگے، کریم کیسے نہیں پورا کرتا۔ حضرت یونس نینوا سے باہر نکلے، عذاب کے آثار مترتب ہو گئے۔ جب عذاب آتے ہوئے دیکھا قوم نے، کہا یہ کیا ہو گیا، نبی صادق ہوتا ہے، عذاب آنے والا ہے۔ عابد کے پاس نہیں گئے، اسی ایک عالم کے پاس آئے، کہا یہ بتائیے عذاب سے چھٹکارا ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے کہاں لے کے جا رہا ہوں آپ کے ذہن کو۔ کہا ہاں ہے، ایک ہی صورت ہے، تم سب مل کر توبہ کرو، تم نے نبی کی تکذیب کی ہے، تم نے اس کی توحید پہ لبیک نہیں کہا ہے۔ سب اٹھے، باہر گاؤں سے، نینوا سے باہر صحرا میں گئے، بچے بوڑھے خواتین سب گئے، اور حتیٰ کہ جانور بھی لے گئے۔ جا کے صحرا میں استغفار کیے، سجدے کیے، توبہ کی، آئے اللہ ہم نے تیرے نبی کی تکذیب کی ہے، تو کریم ہے، معاف کر دے۔ اور ادھر یونس نبی کشتی میں سوار ہوتا ہے، دریا میں آتا ہے، کشتی میں سوار ہوا، اور جب کشتی دریا کے وسط میں گئی تو بہت طغیانی سی محسوس ہوئی۔ نہ خدا نے کہا وزن زیادہ ہے کشتی میں، آدمی کم کیے جائیں۔ پھر کیا کوڑا ڈالا گیا، یونس نبی کے نام آیا۔ پھر ایک بار، دو بار، تین بار جب یونس نبی کا کوڑا نکلا، کشتی میں اٹھے، اٹھ کے پانی میں غوطہ لگایا۔ اللہ نے حکم دیا، اے مچھلی کیا دیکھتی ہے تو، میرا نبی ہے اور دریا میں ہے، خبردار یہ پانی میں گیلا تک نہ ہو۔ مچھلی نے منہ کھولا، یونس نبی مچھلی کے شکم میں، اور قرآن نے اسے یوں بیان کیا، فَلَوْلَاهُ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ نے فرمایا فلولا، اگر یہ یونس نبی من المسبحین تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، یونس نبی مچھلی کے پیٹ میں ہے، 40 دن اللہ کا ذکر کرتا رہا، یا اللہ تسبیح کرتا رہا۔ میں اس کے ذکر کو بیان نہیں کروں گا، میں کہیں اور آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ 40 دن تسبیح کرتا رہا، اللہ کی آواز آئی، اے یونس نبی اگر تو مجھ اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، لالا بے صافی بات نہیں، میں اللہ تجھے مچھلی کے بطن میں، مچھلی کے پیٹ میں رکھتا۔ مالک کب تک تو اس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا؟ الی یوم یبعثون، جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھتے، قیامت تک کے لیے میں یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا۔ یا اللہ اس کا مطلب یہ ہوا قیامت تک یونس نبی مچھلی کے پیٹ میں رہتا، مچھلی بھی زندہ رہتی، یونس نبی بھی زندہ رہتا۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، مچھلی کے پیٹ میں نبی اور مچھلی پانی کے شکم میں، کتنے پردوں میں ایک نبی 40 دن تک زندہ رہا، اور کہا 40 دن تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اللہ اسے قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہوں۔ مچھلی کے پیٹ میں نہ پانی ہے، نہ ہوا ہے، نہ غذا ہے، نہ روشنی ہے، وہ اللہ جو یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رکھ سکتا ہے، کیا ایک نبی کو کھلی ہوئی فضا میں پردہ غیب میں نہیں رکھ سکتا؟ نہیں رکھ سکتا؟ رکھ سکتا ہے مگر نہیں مانتے، پردہ غیب میں ہے مگر نہ ماننے والے نہیں مانتے۔ مل کے ایک صلوات بھیجے محمد عالم۔ اس ہستی کے لیے آج جمع ہوئے جسے اللہ کہتا ہے میں قیامت تک بھی رکھ سکتا ہوں۔ ارے ہوا کھلی، فضا کھلی، فقط ایک پردہ ہے، اس میں ایک نبی کو 1200 سال کیا ہے، 12,000 سال بھی زندہ رکھ سکتا ہے، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک مل کے درود بھیجیے محمد والے۔ میں نے آپ کے لیے 2 دلائل قرآن سے پیش کیے،
امام کے وجود پر اور امام کی طولانی عمر اور اس کے سن مبارک پر۔ آئیے میں آپ کے لیے ایک عقلی دلیل، انٹلیکچوئل آرگیومنٹ آپ کے لیے پیش کرتا ہوں۔ آیا عقلاً ممکن ہے کہ ایک امام زندہ اور حیات ہو اور دلیل عقلی یا عقل اسے ثابت کرے؟ آئیے آپ کے لیے پیش کرتا ہوں، مگر آپ کیا کیجئے، ایک صلوات بھیجئے محمد علی صلی علی محمد وآل محمد۔ بس 10 منٹ کی زحمت ہے، زیادہ سمع خراشی مقصود نہیں ہے۔ امام کے وجود پر، وہ امام جو حی ہے، صاحب حیات ہے، ایک زندہ امام پر عقلی دلیل، البتہ یہ میری نہیں ہے، علامہ ہلی اس کو پیش کرتے ہیں، میں صرف نقل قول کر رہا ہوں۔ اگر کسی، خوب توجہ کیجئے گا، طالب علم ہے، ماحول علمی ہے، لہٰذا جتنی مشکل یا آسان بات ہو کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی علمی سوال، علمی مسئلہ پیش آ جائے تو کیا کرے گا آپ کی نگاہ میں؟ جس گھر میں رہتا ہے، گھر کے بڑے فرد سے، تایا ابو سے، دادا سے، والد سے، گھر کے بزرگ سے جو دینی مسئلہ پیش یا شرعی مسئلہ اسے پیش آیا ہے، سب سے پہلے اس سے پوچھے گا بچہ، وہ کہے گا ابو بتائیے اس مسئلے کا رائے حل کیا ہے؟ دیکھا گھر میں کسی کو اس کا جواب ہی نہیں آتا ہے، ٹھیک، جب وہ مسئلہ گھر میں حل نہ ہو، میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں کہاں جائے گا؟ محلے میں جائے گا۔ محلے میں گیا، ایک مولانا کے پاس گیا، پیش امام کے پاس گیا، محلے میں کہا آغا صاحب بتائیے ایک مسئلہ پیش آ گیا، اس کا رائے حل بتائیے۔ مولانا نے دیکھا، اپنی علمی بساط میں دیکھا، کہا یہ مسئلہ میرے پاس بھی اس کا حل نہیں ہے۔ آپ کے ذہن وہاں پہنچ کے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اگر اس محلے میں بھی مسئلہ حل نہ ہو سکے، کہاں جائے گا آپ کی نگاہ میں؟ اس کالونی میں جائے گا، اپنے شہر میں جائے گا، میں مختصر کر رہا ہوں، اپنے شہر میں جائے گا اور اپنے شہر کے سب سے بڑے عالم کے پاس جائے گا، کہے گا آغا صاحب، مولانا، علامہ صاحب، مفتی صاحب، یہ کیا ہے؟ ایک مسئلہ ہے، اس کا رائے حل بتائیے۔ اس نے اپنی بساط علمی میں تگ و دو کی دیکھا، اس کا رائے حل، اس کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے۔ پھر کیا کرے گا؟ پھر پورے ملکی لیول پر جائے گا، گھر سے محلہ، محلے سے شہر، شہر سے پورے ملک کو پاکستان کی مثال دوں، ہاں یہاں PCH کالونی مسئلہ پیش آیا، اور اس کے بعد کیا ہے، کراچی چھان مارا، اب پورے پاکستان میں دیکھتا ہے، پاکستان کے ٹاپ کے علماء کے پاس گیا، آغا صاحب مسئلہ پیش آ گیا ہے، دینی مسئلہ ہے، آپ رائے حل بتائیے۔ اگر اس کے پاس نہ ہوگا تو کہاں جائے گا؟ انٹرنیشنل لیول پر جائے گا، پاکستان کے بارڈر کراس کرے گا، انٹرنیشنل لیول پر اپنے اس دینی مسئلے کے رائے حل کے لیے تگ و دو کرے گا، کوشش کرے گا۔ سادہ لفظوں میں کہوں، ہمارے علمی مراکز میں جائے گا، مصر میں جائے گا، الازہر میں جائے گا، قم میں جائے گا، حوزہ علمیہ قم میں جائے گا، نجف میں جائے گا، ہاں جتنے بھی دینی مراکز ہیں، مدینے میں جائے گا، مکے میں جائے گا، ہاں کس کس کا نام لوں، سارے مراکز میں جائے گا۔ اگر وہاں بھی اس کو دینی رائے حل نہ ملا، اس مسئلے کا حل نہ ملا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہاں جائے گا؟ مسئلے کی تگ و دو کرتے کرتے اگر موت بھی آ جائے، مرنے کے بعد منکر نکیر آ گئے اور آ کے سوال کیا، تم نے شریعت پر عمل کیا ہے مگر اس مسئلے پر تم نے عمل نہیں کیا، کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ کہے گا میری طرف سے حجت تمام ہے، میری طرف سے حجت تمام ہے، میں نے محلہ چھوڑیے، اپنے شہر کو چھوڑیے، اپنے ملک کو چھوڑیے، میں نے دنیا چھان ماری، کیا بات ہے، مجھے مسئلے کا حل نہیں ملا، میرے لیے حجت تمام ہے۔ اور یہ قاعدہ عقلی ہے، قاعدہ شرعی ہے، خدا کی طرف سے حجت تمام ہے، کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے کسی زمانے میں حجت تمام نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی بھی زمانہ اللہ کی حجت سے خالی نہیں رہا۔ خدا فرماتا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے میں اللہ نے ہادی رکھا ہے۔ یہ ساری قوم ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ قوم ہے تو اس قوم کا ہادی کہاں ہے؟ اگر یہ قوم ہے تو اس کا ہادی کہاں ہے؟ پریشان نہیں ہو، میں بتاتا ہوں، پردہ غیب میں ہے، اللہ نے اسے پردہ غیب میں سجا رکھا ہے، ایک وقت کا انتظار ہے۔ اللہ دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے جب وہ مصلحت سمجھے گا، اس ہادی کو جس کے لیے کائنات منتظر ہے، جس کے لیے وقت منتظر ہے، جس کے انتظار میں لفظ انتظار ہے،
मसलहत का मुंतज़िर है कि कब वो मसलहत समझता है। मुझे इस कायनात पर आदल व इंसाफ के लिए भेज दे। अच्छा, आदल व इंसाफ के लिए बेकरार है मेरा इमाम, इसलिए कि अली का अली बेटा है, अब्बास का भाई है, शुजात तो इसके घर की लौंडी है। अब वो बेकरार है, अल्लाह मुझे इज़्न दे इस धरती को मैं आदल व इंसाफ से भर दूं। मिलकर दुरूद भेजिए मोहम्मद। आखिरी महवर इस गुफ्तगू का, और वो ये है कि हम लोग क्या करें जब साबित हो गया अल्लाह ने एक हुज्जत भेजी है और वो आएगी वक्त के और मसलहत के तकाजे के तहत, तो हम लोग क्या करें? मुंतज़रीन तकिया लगा के लेट जाए, सो जाए, आएंगे तो देखेंगे? फरमाते हैं नहीं, इसी कायदे पर इनकलाब इस्लामी की बुनियाद रखी गई। आगा खुमैनी ने नहीं कहा कि हम तकिया लगा के बैठ जाए इंतज़ार में, फरमाया नहीं, हम अपनी बसात में तगदो करेंगे, ज़मीने को फराम करेंगे, अपने वज़ाइफ पर अमल करेंगे, दीनी ज़िंदगी गुजारने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वो आने वाला आ गया, मसलहत हुई, तो ये अलम, ये परचम, ये मनसब उसी के हाथ में, वरना हम अपनी कोशिश को जारी रखेंगे। सवाल ये है कि हमारा क्या वजीफ़ा है? हमारे वजीफ़े में से एक वजीफ़ा ये है जो हम मुंतज़िर हैं, अल अजल कहते हैं, इमाम के इंतज़ार में हैं। एक वजीफ़ा हमारा ये है, इमाम के ज़हूर के लिए हमेशा दुआ करते रहे। दूसरा वजीफ़ा हमारा ये है कि हम अपने फ़राइज़ और वज़ाइफ पर बेहतरीन अंदाज में अमल करते रहे। नतीजे पे तवज्जो रखिएगा, बहुत अहम जुमले अर्ज़ कर रहा हूँ। नतीजे पे हमारी तवज्जो नहीं होनी चाहिए, मैं ये काम करूँगा इसका आउटपुट क्या होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा। नहीं, मैं अपने वजीफ़े पे अमल करूँ, नतीजा कुछ भी निकले, मुझे नतीजे से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अगर मैं वजीफ़े गिरा हूँ, अमल गिरा हूँ, मेरी तवज्जो फिर अपने वजीफ़े पर है। इस वक़्त मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा, इस वक़्त हम सब का एक वजीफ़ा यही बनता है, सबसे पहली तो हम इत्तेहाद की सफ़ों को बेहतर करें। कोई भी कौम मुंतशिर होके कभी किसी मकाम तक नहीं पहुंच सकती है। ये हमारे वज़ाइफ में से है कि हम इख्तलाफात को कम करें या ख़त्म करें और अपनी इत्तेहाद की सफ़ों को मुनज़्ज़म और बेहतरीन कर लें। जहाँ तक ये मेरा पैगाम जा रहा है, और ये इस्लामी पैगाम है, इस्लाम हमसे इत्तेहाद, खुसूसन इस नाजुक ज़माने में जब क्या है, इफ्तराक ही इफ्तराक है, इख्तलाफ ही इख्तलाफ है, तफरके का ज़माना है, हाँ, और क्या है, फितने का ज़माना है, शदीद ज़रूरत है इत्तफ़ाक़ की। दो तीसरे वज़ाइफ में से हमारा वजीफ़ा ये है, इस्लामी वजीफ़ा, दीनी वजीफ़ा ये है कि हम लोग इमाम की आमद के लिए ज़मीने को फ़राहम करें, अपनी बसात, अपने मनसब, अपनी तवान के मुताबिक। मुमकिन है किसी के पास कुर्सी हो, किसी के पास दौलत हो, किसी के पास इल्म हो, किसी के पास बुजुर्गी हो, घर का बुजुर्ग हो, दादा है, ताया अबू है, अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को संभाल सकता है। हर आदमी अपने मनसब के एतबार से इस मकसद को आगे बढ़ाए। सादा लफ्ज़ों में कहूँ, इस विलायत और इंतज़ार को अपनी नस्लों में मुंतकिल करे, इसलिए कि हमें नहीं रहना है, चंद सालों के बाद, कुछ वक्त के बाद चले जाएंगे, मगर आने वाली नस्लें, उन्होंने बाकी रहना है। इस मैसेज को, इस नहज़त को, इस तहरीक को, इस इंतज़ार को, इस विलायत को, इस जहानी हुकूमत के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, अपनी नस्लों में मुंतकिल किया जाए। मेरा ख़्याल है मैं बहुत ज़्यादा समा खराशी कर गया, और आखिर में दुआ करूँगा, दुआ करेंगे आप? आखिर में दुआ करूँगा मैं कि खुदावंद आप सब को, हम सब को यूँ इस जश्न की सूरत में मिल बैठना और ख़ुसूसन इमाम के दिल में और उसकी बारगाह में शरफ़ कबूलियत इनायत फरमा। इलाही मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता हाज़रीन मजलिस की हाजात को बरावरदा फरमा, बानियान मजलिस की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। इलाही मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान की तू ख़ुद मुहाफ़िज़त फरमा। इलाही मोहम्मद व आले मोहम्मद की अज़मत का वास्ता मुस्तज़फ़ीन जहान की नुसरत व मदद इनायत फरमा।
الہی محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کو آپس میں متحد رہنے کی تو توفیق عنایت فرما۔ الہی محمد و آل محمد کی عزت کا واسطہ اس جشن کو، اس مقصد کو اور یوں محافل کو ہمیں آگے بڑھانے، خصوصاً اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی تو توفیق عنایت فرما۔ پہلی اور آخری دعا امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرے خیال بلند ہو جائیں اور امام کے لیے مل کے دعائے امام زمان پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلا جدک و ابیک، السلام علیکم وعلا امیک و اختک و اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شخص الشموس، السلام علیکم یا انس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طول، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابو الحسن یا علی ابن موسی رضا الرازی والقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا سیدی یا مولائی یا آقائی، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام زماننا، هذا اجل اللہ تعالی فرجک، جعل اللہ تعالی مخرجک، وجعلنا من انصارک و اعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد